أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. اور ابھی جو آپ نے آیت سنی وہ سورہ الحجرات سے تھی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے قبیلے بنا دیے ہیں. اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا پروگرام باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسی چیزیں ہم لوگوں کی نظر سے گزرتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان حوالوں سے ضرور گفتگو کی جائے یہاں پہ، اور ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. آج جب ہم افطار میں پروگرام کر رہے تھے تو خواتین کے حقوق کے حوالے سے خاص طور پہ یہاں پہ بات کی گئی، اور بہت سارے پہلو ہم سب کے سامنے آئے جس پہ بات بھی کی گئی، سمجھایا بھی گیا. کچھ سوالات میرے بھی تھے جو کہ ہوئے، اور کچھ سوالات رہ گئے. اگر کوئی سوال رہ گیا ہو تو ہم ایسے بہت سارے سوالات ہیں جو جمع کر رہے ہیں، اور ایک دن میری کوشش یہ ہوگی کہ جو بہت سارے الگ الگ سوالات ہیں وہ اپنے علماء کرام سے بیٹھ کے پوچھے جائیں. جس دن جو ہے وہ سوالات رہ جاتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں وہ جمع کر کے ایک دن ان کے جوابات لے لیے جائیں. پھر پروگرام چلتا رہے گا. پھر اس کے بعد جو ہم ٹاپکس کر چکے ہیں ان میں جو سوالات رہ جاتے ہیں ان کے بھی جوابات لے لیے جائیں. آج بھی جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا اہم ہے، وہ بھی حقوق کے حوالے سے ہے. حقوق کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انسانی حقوق کے حوالے سے بے تحاشا مثالیں شاید صرف دین اسلام میں ملتی ہیں. اور جب دین اسلام کی ہم بات کرتے ہیں
اور قرآن پاک کی بات کرتے ہیں تو باقاعدہ جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے. اس بات سے دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، بے شک وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. تو ہم سب کی بھی یہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ دین اسلام کے حوالے سے چیزوں کو سمجھیں، جانیں، آپ تک بھی پہنچائیں، اور پوری ایمانداری سے ہم سب کی یہ کوشش ہر دن یہ رہتی ہے کہ کسی ایک انسان کی سمجھ میں ہماری بات آ جائے. آج بھی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، ویسے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کبھی بھی مردوں کے حقوق سے کوئی سوال کیے نہیں جاتے. بیچارے مردوں کا بھی اتنے عرصے کے بعد کہیں جا کے کوئی دن منانا شروع کیا گیا ہے، اور باقی مردوں کے حوالے سے ذرا کم ہی بات ہوتی ہے. اوبیسلی ڈومینیٹ کرتے ہیں اگر ویسے بات کی جائے تو. مذاق میں ہم جو مرضی بات کریں، لیکن اگر اوور آل بات کی جائے تو پرسنٹیج نکالی جائے تو مرد ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے حقوق سے کم بات کی جاتی ہوتی ہے. مذاق اپنی جگہ پر. آج ہم خنس یعنی کہ خواجہ سرا جنہیں کہا جاتا ہے، یا تیسری جنس کا جنہیں کہا جاتا ہے، یا انٹرسیکس جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے. آئی ریممبر لاسٹ ایئر ہم نے اس پہ بڑا تفصیلی پروگرام کیا تھا، اور اس سال بھی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے لاسٹ ایئر ہماری ٹرانسمیشن نہیں دیکھی تھی وہ ضرور انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو کہ کتنے حقوق ہمارے ان بھائی اور بہنوں کے موجود ہیں. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو ہی جنسیں بنائی ہیں، مرد اور عورت. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کہاں پہ تھوڑی سی کوئی کمی رہ جاتی ہے. کسی مرد میں اگر جیسے ہوتا ہے، اس میں کوئی میں غلط بات نہیں کر رہا ہوں. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے بازو جو ہے وہ نہیں ہے، یا کسی کی آنکھ نہیں ہے، یا کسی کے کان نہیں ہیں، یا کسی کی ٹانگ چھوٹی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس میں اور آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. سو اسی طرح سے افزائش نسل میں جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، اس میں اگر کہیں پہ ایک جو سائنٹیفک ریزن ہے اس میں یہ آتا ہے کہ اگر ماں کی جین زیادہ اسٹرانگ ہے تو پھر اگر لڑکا ہو رہا ہے تو ماں کی جینز اس پہ اثر کر جاتی ہے، اور اگر ماں کی جینز زیادہ اسٹرانگ ہے، بیٹی ہو رہی ہے، تو اس پہ بھی ماں کی جینز جو ہے وہ اثر کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس طرح سے ہوتا ہے. یا اور کچھ کیمیکل ایشوز ہوتے ہوں گے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. بٹ جو اللہ کی مرضی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں نہ ہم انسان کچھ کر سکتے ہیں. ہم بے عقل لوگ ہیں، ہمیں اتنا کوئی اس میں جاننا بھی چاہیں تو نہیں سمجھ سکتے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں انبیاء کے بول کی طرف. مفتی حنیف قریشی صاحب آج انبیاء کی بول کی طرف چلیں گے. واپس آتے ہیں، نعت سنتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین و سامعین، انبیاء کے بول ہمارا خوبصورت سلسلہ جس میں ہم اللہ کے پیارے پیارے نبیوں کے پیارے پیارے تذکرے سے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں. ہمارا یہ ذکر خیر اللہ کے نبیوں میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے تذکار میں سے یہاں تک پہنچا تھا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر قربان گاہ کی طرف جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب چلے تو شیطان نے اپنی پوری کوشش کی کہ یہ قربانی نہ ہو سکے. چنانچہ سب سے پہلے حضرت سیدہ ہاجرہ، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، اور بالآخر وہ راستے میں آ کر حائل ہو گیا، جسے دور کرنے کے لیے اللہ کے خلیل نے اسے 3 دفعہ 3 مقامات پر پتھر مارے اور 7 کنکروں سے اس کو بھگایا. اللہ وحدہ لا شریک کو اپنے خلیل کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ صبح قیامت تک حاجیوں کے لیے یہ لازم ہو گیا کہ جب بھی وہ حج کے لیے تشریف لے جائیں تو اسی میدان کے اندر 3 مقامات پر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مردود کو کنکر مار کر پتھر مار کر بھگایا تھا، وہاں آج بھی وہ علامتی طور پر اس شیطان کے لیے وہ ایک نشان مقرر ہے، اسے کنکر مارے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے خلیل کی یہ ادا صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے. جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا وقت آیا تو بیٹا عرض کرتا ہے، بابا آپ مجھے میرے چہرے کو نیچے کی طرف کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں اور آپ میرے چہرے پہ دیکھ کے
کسی قسم کا آپ کے قلب کے اندر کوئی اور خیال آئے۔ اللہ کے خلیل نے آپ کے چہرے کو نیچے کیا، ان کے گلے پر چھری رکھی، قریب ہے کہ اللہ کا خلیل اس چھری کو کھینچیں کہ آسمان سے ملائکہ کی صدا اٹھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب کے خلیل نے اوپر دیکھا اور آپ نے آواز لگائی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور نیچے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صدا اٹھی، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں بھی اتنی پسند آئیں کہ اب قیامت تک جب بھی یہی ایام آئیں گے اور آتے رہیں گے تو یہی مومنین کی زبانوں پر یہی تسبیح جاری رہے گی۔ اللہ کے خلیل نے چھری رکھ کر جب اس چھری کو کھینچا تو مالک کونین کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا، اے جبریل، ہم نے اپنے ابراہیم کے امتحان کو قبول کر لیا، ہمارا ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ آسمانوں سے جبریل علیہ السلام ایک دمبا لے کے آئے، ایک مینڈا لے کے آئے اور اس کو حضرت خلیل اللہ کی چھری کے نیچے رکھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری نے اس مینڈے کا گلا کاٹا۔ صبح قیامت تک قربانی جو کہ عید کے موقع پر کی جاتی ہے، یہ اسی سنت کا احیاء ہے اور اللہ کے خلیل کی وہ سنت قیامت تک یاد اور تازہ کی جاتی رہے گی۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ جب دونوں نے اللہ کی راہ میں سر جھکایا تو ہم نے آواز لگائی اور کہا کہ اے ابراہیم، تو نے اپنے کیے کو خواب جو دیکھا تھا اسے سچ کر دکھایا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اس کا ضرور بدلہ عطا کرتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور حکم ہوتا ہے، اور وہ حکم ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا، اللہ کے گھر کی تعمیر کا۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام اسی مقام پر جہاں آدم علیہ السلام کے زمانے میں کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی گئی فرشتوں کے نشان لگانے پر، وہیں پر جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور نشان لگاتے ہیں، اور انہی نشانات پر اللہ کے خلیل ایک گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھو رہے ہیں، اللہ کا خلیل معمار بن کر اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک پتھر نے آپ کے جسد اطہر کو چھیدا، زخمی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا اور حکم ہو گیا کہ اب کے بعد یہ ڈیوٹی اسماعیل نہیں کریں گے بلکہ فرشتوں تم نے یہ پتھر ڈھو کے لانے ہیں۔ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے اور اللہ کا خلیل اس گھر کی جب تعمیر سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ ہاتھ اٹھا کر ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر دعا فرماتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان مکے والوں میں ایک اپنا شانوں والا رسول مبعوث فرما۔ معزز ناظرین، اللہ کے خلیل کی زبان پر ایک شانوں والے رسول کا ذکر آیا، اور یہ شانوں والا رسول کون ہے؟ یہ وہی زہرا کا بابا، حسنین کا نانا، کل نبیوں کا سلطان ہے، جسے حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ ان کا نام نامی اسم گرامی اللہ کے خلیل کی زبان پر جاری ہوا تو اتنا پیار آیا پتھر کو کہ آپ کے قدموں کے نیچے وہ پتھر پگھل گیا اور آپ کے قدموں کا نشان اس پتھر میں پیوست ہو گیا۔ رب کو بھی وہ پتھر اتنا اچھا لگا اور اتنا پیارا، اور اس کی تعظیم اللہ نے یوں کروائی کہ اب صبح قیامت تک حاجیوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے تو تم اس مقام ابراہیم کے قریب پڑھو۔ یقیناً سارا حرم برکتوں والا، پر جہاں اللہ کے خلیل کے قدم کا نشان ہے وہ مقام ابراہیم بہت بڑی شان والا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کی تو عرض کی، مالک اس ویرانے میں اس تیرے گھر کو تعمیر تو کیوں کروا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے پیارے ابراہیم اور اسماعیل، یہاں پر نمازی نماز پڑھیں گے، طواف والے طواف کریں گے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والے رکوع اور سجدہ کریں گے، اعتکاف والے اعتکاف بیٹھیں گے۔ رب کے خلیل حیران ہے، یا اللہ یہ ویرانہ ہے، یہاں کہاں سے آئیں گے تیرے بندے اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے خلیل، آواز آپ لگائیے، آپ لوگوں کو بلائیے اور کہیے آؤ حج کے لیے،
اللہ کے نبی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، آواز لگائی، آؤ حج کے لیے، آؤ حج کے لیے، آؤ حج کے لیے۔ رب کے خلیل کی اس آواز پر ماؤں کے پیٹوں میں بچوں نے لبیک کہا، عالم ارواح میں روحوں نے لبیک کہا۔ اور امام آلوسی اور دیگر بڑے بڑے محدثین لکھتے ہیں کہ جس کی زبان پر رب کے خلیل کی آواز کو سن کر لبیک کی صدا جاری ہوئی، جتنی دفعہ جاری ہوئی، اللہ تعالیٰ اتنے حج کی توفیق اس کو عطا فرمائے گا، اور وہ اتنی دفعہ وہاں پر جا کر اس کعبہ شریف کے حج کی سعادت حاصل کرے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، تھوڑا سا سوچئے کہ وہ رب ہے کہ جو اللہ کے خلیل کی آواز کو مشرقوں مغربوں میں بلکہ عالم ارواح میں ماؤں کے پیٹوں میں ان بچوں کو سنا رہا ہے، تو وہ رب جو عالم ارواح میں کسی آواز کو جو مکے سے گونجے اسے سنا سکتا ہے، تو وہ رب میری اور آپ کی آواز کو کیا مدینہ منورہ میں اپنے محبوب کو نہیں سنا سکتا؟ اسی لیے ہم صدا لگاتے ہوئے کبھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم استعانت کرتے ہیں، اس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور کبھی محبت کے ساتھ اپنے نبی پاک کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کا مقام یہ ہے کہ یہ انبیاء میں سے حضور سید عالم کے بعد سب سے بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، اور آپ عالی مرتبت عالی مقام ہیں، اور ساتویں آسمان پر اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی جلوہ گری رکھی ہوئی ہے۔ اور میرے نبی پاک معراج کی رات ان سے ملے اور ان کا حلیہ بیان کیا کہ کیا خوبصورت گنگریالے بال تھے، خوبصورت چہرہ تھا، زلفیں تھیں، موٹی موٹی آنکھیں تھیں، پیارا اچھا حسین چہرہ تھا، اللہ کے خلیل کا جلال بھی تھا اور جمال بھی تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مالک کونین نے ہماری توفیقات ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہماری توفیقات میں اضافہ فرمایا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے نبیوں کا ذکر سن اور سنا رہے ہیں۔ وقت مکمل ہو گیا، اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ مفتی حنیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصص الانبیاء میں سلسلہ ہے وہ مکمل ہوا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے اس حوالے سے بہت سارے واقعات بیان کیے، اور بہت اچھا لگتا ہے سن کے پڑھ کے۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، آج کے موضوع کے حوالے سے ڈسکشن جو ہے وہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں میں، اور علامہ امین شہیدی صاحب بھی اس وقت مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، پڑھتے رہتے ہیں، بیٹھ کے پڑھتے پھونکے بھی مار دیا کریں ہم پہ آپ۔ جی علامہ صاحب، آج کے موضوع کے حوالے سے خنس، یعنی کہ جو ہمارے جی خنسا، جی جو یہ جنہیں عام طور پہ کہا جاتا ہے انٹرسیکس، یا جو بھی لوگ، ویسے تو ایک جی آپ پلیز بات شروع کریں، میں پھر اس کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے جن دو اجناس کا، جنسوں کا انتخاب کیا ہے، ان میں ایک مرد ہے اور ایک عورت۔ بالکل، اس ایک مرد اور ایک عورت کے ملاپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کو آگے بڑھایا ہے، اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب اس ملاپ میں بعض اوقات میڈیکلی، طبی طور پر بعض ایسی مشکلات جنم لیتی ہیں جس سے پیدا ہونے والی وہ مخلوق ناقص ہوتی ہے۔ اب وہ نقص بعض اوقات بدن کے حوالے سے ہے، بعض اوقات بدن کے کسی ایک حصے کے حوالے سے ہے، اور بعض اوقات خود اس فرد کی جنسیت کے حوالے سے ہے۔ بہرحال یہ چاہے وہ شکل ہو، یہ شکل ہو، یہ شکل ہو، ایک بیماری ہے، ایک کمزوری ہے، اور ایک نقص ہے۔ اس کی بھی وجہ آپ اللہ پر نہیں ڈال سکتے، اللہ نے ایسا کیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے رستے بتائے ہیں، ان رستوں پر جب انسان نہیں چلتا تو اس کے نتیجے میں جو الٹا رستہ اختیار کرتا ہے کسی بھی رستے پہ چلتے ہوئے، تو اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ نتائج ہمیشہ کسی نقص کی صورت میں سامنے آتے ہیں، اور ان تمام نقصوں کی برگشت انسان کی طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے، کیونکہ اللہ ناقص پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن رستہ دکھاتا ہے۔ جیسے زہر کھانا ہے، زہر انسان کھا لے تو مر جاتا ہے، ایک حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں اللہ نے مارا ہے، لیکن اللہ نے نہیں مارا، اللہ نے زہر میں یہ خصوصیت پیدا کی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اس مبحث کی طرف، اس بحث کی طرف، جہاں تک اس جنس کا تعلق ہے، جس کو عام طور پر فقہی اصطلاح میں خنثی کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں خواجہ سرا کہا جاتا ہے، یہ خود ایک بیماری ہے، ایک نقص ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر 25 کروڑ کا تو تقریباً 24 کروڑ کا معاشرہ ہے، اس میں کتنے لوگ ہیں جو اس بیماری یا اس نقص میں مبتلا ہیں؟ آپ نے اگر سپریم کورٹ کی وہ رپورٹ دیکھی ہوگی تو اس میں شاید 25,000 سے زیادہ نہیں ہے جی، 21,268 ہاں، یعنی وہ 25,000 سے کم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال ہے، اس معاشرے میں اندھے لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس معاشرے میں لولے لنگڑے لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ بھی تو نقص ہے نا اسی طرح سے، ٹھیک ہے۔ اس معاشرے میں بدن کے حوالے سے کینسر زدہ لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس معاشرے کے اندر پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا یا گردوں کے مرض میں مبتلا، مرنے کے قریب، پریشان حال اور لا علاج ایسے لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مرض ہے، بیماری ہے نا، نقص ہے نا، بدن کے حوالے سے ایک نقص ہے، بیماری بھی نقص ہے، یہ بھی ایک نقص ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ ان موضوعات کی طرف ہمارا یہ جو انٹرنیشنل سرکل ہے وہ کیوں توجہ نہیں دیتا اور اس کو فوکس نہیں کرتا، میڈیا میں نہیں اٹھاتا، معاشرے میں نہیں اٹھاتا، صرف ایک چیز کو یا دو چیزوں کو یا تین چیزوں کو فوکس کیوں کرتا ہے؟ جی جی، آپ بات اس کی وجوہات ہیں۔ کوئی نہیں آپ بات، معذرت، وہ کارڈ ہے، اچھا شکر ہے، میں نے کہا کوئی ایسی چیز نہ لکھی ہوئی۔ اللہ سلامت رکھے آپ۔ جی، اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ جو نسل ہے اس میں ان کا قصور نہیں ہے، یہ کچھ ہیں اوریجنل کیسز جی، جس میں واقعی ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، وہ بیمار ہو گئے، یہ والا نقص ان میں آ گیا۔ جی، اب شرعی طور پر ان کا حکم کیا ہوگا، اس کے اپنے اپنے طریقے ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں کہ ان پر کس کے حکم کا اطلاق ہوگا، مرد کا یا عورت کا۔ لیکن یورپ میں بھی اور یہاں پر بھی اس نسل کو انسانوں کے درمیان ان کے استحصال کے لیے اور ان کی گمراہی کے لیے اور ان کے درمیان فحشا کے فروغ کے لیے بھرپور طور پر استعمال کیا جاتا ہے، چلیں یہیں سے، کیونکہ یہ خود ایک انسانی استحصال کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے اس پر توجہ زیادہ دی جاتی ہے۔ حضرت یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں آپ لوگوں کو مزے کی بات بتاؤں، یہ میرے خیال سے ایک ہی استاد کے ٹرینڈ ہیں دونوں، یہ انداز سے بھی لگتا ہے ایسا ہی ہے۔ میرے استاد محترم حال ہی میں ان کا وصال ہوا ہے، اچھا، حضرت خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور میں جو ہوں سید زبیب مسعود شاہ صاحب، اور وہ دونوں ایک ساتھ ہی سمجھیں، دونوں بھائیوں کی طرح ہیں اور ایک دوسرے سے، ان کے شاگرد ان سے سیکھتے ہیں، ان کے شاگرد ان سے۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ دونوں کا کامبو ایسے ہی رکھے۔ نعمان بھی اچھا ایڈیشن ہے جی ہمارے ساتھ، آپ کو خوش آمدید ہے۔ اور واپس آتے ہیں علامہ صاحب، آپ کی چونکہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی، آپ کی بات مکمل ہو تو میں سوال جواب کی طرف آگے بڑھوں۔ جب تو میں نے اس کا مقدمہ تو بیان کر دیا۔ جی جی، اب اس صورتحال میں پاکستان کے اندر اس موضوع کو سپریم کورٹ نے بھی اٹھایا اور معاشرے میں بھی اٹھایا جاتا ہے۔ جی جی، یہ تو سر حقیقت اس موضوع کو نہیں اٹھایا، وہ موضوع ذرا سا کچھ الگ تھا جس کو اٹھایا گیا جی تھا۔ جی 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 صحیح ہے، صحیح ہے، جی، اس سے ریلیٹڈ تھا نا، اس سے ریلیٹڈ تو ہاں، خیر سوری، پردہ یہ تھا۔ جس طرح عورتوں کے پردے میں بہت سارے حیا باختہ لوگ سامنے آ گئے، اس طرح خنثی کے پردے میں، تیسری جنس کے پردے میں ٹرانسجینڈر والا ایلیمنٹ سامنے آ گیا۔ جی، اب جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک خلقت ہے، مخلوق ہے، بالکل انسان ہے، ان کے اپنے کچھ حقوق ہیں، بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ان کے ان حقوق کا خیال کرنا شرعی طور پر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، بالکل اللہ نے ان کے بھی حقوق بیان کیے، بالکل، ٹھیک ہے۔ ان حقوق کو کبھی بھی پامال نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا
ان حقوق کے نام پر پاکستان کے اندر عورت اور مرد کے علاوہ ایک اور جنس کی ترویج اور جنس بدلنے کی ترغیب، اور اس کے نتیجے میں پھر اس کو ایک مارکیٹنگ کا ٹول بنانا جی، اور اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر اخلاق باختگی اور فحشا کا فروغ، یہ کس حد تک جائز ہے اور کس حد تک ہمارے معاشرے کے حق میں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہے سب سے بڑا سوال۔ بڑی خوب بات کی ہے انہوں نے۔ جیسے ایک آج کل ٹائم ہے جس میں لوگ بچوں کو خاص طور سے کانفیڈنس دیا جاتا ہے کہ اگر ان کا وزن زیادہ ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی کچھ بھی کہے بیٹا، آپ نے اس بات سے اپنے آپ کو نیچے نہیں ہونے دینا، کہ اگر کسی کا وزن زیادہ ہے یا کوئی پتلا ہے یا کوئی بہت موٹا ہے یا کوئی بہت چھوٹا ہے، تو یہ ایک ٹائم تھا جب بچے جو ہیں وہ بچوں کو جس طرح کی باتیں کی جاتی تھیں، بچوں کا کانفیڈنس لوز ہوتا تھا اس سے، اور رضوان بھائی نے ایک جان بچا لی، شکریہ رضوان بھائی، مچھلی باہر آ گئی تھی۔ تو بچوں کا کانفیڈنس لوز ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ کانفیڈنس ان میں نہیں آ پاتا تھا۔ انہی وجوہات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم ہمارے جو انٹرسیکس ہیں ان کی جب بات کرتے ہیں تو جس طرح سے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جس طرح سے ان کو باتیں کی جاتی ہیں، جس طرح ان کے ساتھ ہمارے لوگ اپنے آپ کو بہت ابتر سمجھتے ہیں مرد اور عورت ہوتے ہوئے، کہ پتہ نہیں آپ نے پیدا ہو کے کوئی کمال کر دیا ہے ایز اے مین اور ایز اے وومن۔ تو ان کے بارے میں مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ ضرور بات کی جائے، کیونکہ دیکھیں ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو ہم ایک دفعہ کر چکے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں ذرا اس طرف بھی بات کر لی جائے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ الحمدللہ ہمارے پروگرام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جتنا مضبوط آواز پچھلے سال بھی ہمارے اس پلیٹ فارم سے اٹھی تھی اور آج بھی اٹھ رہی ہے، اس کی مثال اور کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ بالکل۔ اور یہ جو معاشرے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اس مخلوق کے حوالے سے کوئی آواز نہیں اٹھاتا، یقیناً یہ اس کو بھی اس پروپیگنڈے کا بھی یہ جواب ہے۔ بالکل۔ اب میں آتا ہوں آج کے ہمارا جو موضوع ہے اس کی طرف۔ ہم یہاں چونکہ علماء کا پینل مختلف مسالک کا بیٹھا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے سننے والوں کو شرعی اور اسلامی نقطہ نظر سے آگاہی دیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم معاشرتی حوالے سے گفتگو کریں۔ ٹھیک ہے۔ خنثی یہ خنس سے ہے، یہ عربی زبان کا، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا ہو جانا یا نرم ہو جانا۔ خنثی شرعی نقطہ نظر سے اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس میں یا تو ایک ہی آدمی کے اندر مرد اور عورت دونوں کے پرائیویٹ پارٹ ہوں، ذکر اور فرج دونوں ہوں، اور یا ان دونوں میں سے کوئی نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی نہ ہو اور محض جو ہے نا وہ پتہ نہ چلے کہ یہ مرد ہے یا یہ عورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے شخص کو خنثی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ان کے شریعت نے بھرپور طریقے سے احکام بیان کیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور سے ہی ان کے احکام امت کے لیے بڑے واضح طور پر بیان ہوئے۔ واہ واہ۔ ایسا شخص کے جس کے دونوں پارٹس ہوں، یعنی ایک ہی وقت میں مردانہ بھی اور لیڈیز پارٹ بھی اس کا پرائیویٹ پارٹ ہو، اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اس کے لیے شریعت نے حضرت علی سے یہ سوال ہوا تھا مولا کائنات سے، تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں جو اس کے اعضاء ہیں ان میں سے دیکھا جائے گا کہ وہ پیشاب کس عضو سے کرتا ہے، مردانہ سے یا زنانہ سے۔ اگر وہ مردانہ سے کرتا ہے تو یہ مردوں میں شمار ہوگا، اگر وہ زنانہ سے کرتا ہے تو یہ عورتوں میں شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر دونوں پارٹ سے اس کا پیشاب ہوتا ہے تو پھر دیکھیں گے کہ پہلے کس سے آتا ہے، جس سے پہلے آتا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر دونوں سے بیک وقت آتا ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر اس کے لیے کہ جس سے زیادہ آتا ہے اس کا اعتبار کر کے اس پر حکم لگائیں گے کہ یہ مرد ہے یا یہ عورت ہے، یعنی اس کے لیے الگ سے کوئی قانون نہیں ہے، اس کے لیے یہی ہوگا، یا وہ مرد ہوگا یا وہ عورت ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسری صورت رہ جاتی ہے کہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے، یعنی وہ دونوں سے برابر آتا ہے، یعنی پیشاب بھی دونوں سے برابر آتا ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں کوئی پارٹ ہے ہی نہیں ہے کہ جس کی مشابہت مردوں کی سی ہو یا عورتوں کی سی ہو۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں شرعی طور پر خنثی مشکل۔
اب یہ جو خنث مشکل ہے بنیادی طور پر آج ہماری ڈسکشن اس کے لیے شرعی اعتبار سے ہو رہی ہے اور اس پر احکام شریعت جو ہے نا وہ بیان کیے جاتے ہیں. یہ جو خنث مشکل ہے اس کے بہت سارے احکام ہیں. یہ انسان ہے, یہ باقاعدہ طور پر اللہ کی مخلوق ہے, اس کی بھی اسی طرح عزت ہے جس طرح مرد و عورت کی عزت ہے. ٹھیک ہے, فرق یہ جیسے شہیدی صاحب نے کہا ہے کہ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا. جیسے رب نے کسی کا بازو لے لیا, رب نے کسی کی ٹانگ لے لی, رب نے کسی کی آنکھیں نہیں دی ہیں اس کو آنکھیں اس سے لے لی ہیں, رب نے کسی کو لنجا پیدا کیا. اب اس میں اٹھا کر اس کو معاشرے سے باہر پھینک دیا جائے کہ یہ لنجا, اس کا کیا کام ہے معاشرے میں, اس لنگڑے کا کیا کام ہے, یا اس اندھے کا کیا کام ہے. اسی طرح اس میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے, اس کے ماں باپ کا کوئی کردار نہیں ہے. اس میں فقط اور فقط اللہ کی تخلیق ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک چاہے تو سب کو بینا پیدا کر دے, چاہے تو سب کو اندھا پیدا کر دے. وہ اندھا پیدا کر کے بینا لوگوں کو عبرت سے دو چار کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں اگر چاہتا تو تمہاری بھی آنکھیں میں جو ہے نا وہ لے لیتا, تو دیکھو میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں لہذا شکر ادا کرو. اسی طرح اللہ اس پارٹ کو اس بندے سے لے کر دوسروں کے لیے وہ عبرت کا نشان, یعنی ان کو سمجھاتا ہے, ان کو بتاتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو میں تمہیں بھی ایسے بنا دیتا. لہٰذا تم مذاق نہ اڑاؤ, جیسے اندھے کا مذاق نہ اڑاؤ, جیسے لنجے کا مذاق نہ اڑاؤ, ویسے تمہارا یہ حق نہیں بنتا کہ تم اس پارٹ سے محروم آدمی کا مذاق اڑاؤ. اس کے لیے فیصل بھائی باقاعدہ طور پر یہ نماز ان پر فرض ہے. جیسے باقی مسلمانوں پر احکام ہے ویسے ان کے لیے بھی احکام موجود ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ لوگ تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نمازیں پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, یہ سب کچھ ہوتا تھا. تاہم ان کی بعض چیزیں ایسی جو سامنے آئیں تو اللہ کے نبی نے معاشرے کو کسی پریشانی سے بچانے کے لیے ان کو الگ مقام پر منتقل کر کے ان کے ذمہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اونٹ وغیرہ جو ہے نا چرائیں اور ادھر جو ہے نا وہ مصروف ہو جائے. اب اس میں جو احکام فقہ کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو ان کی نماز یہ مردوں والی پڑھیں گے یا عورتوں والی پڑھیں گے, تو یا ان کے باقی کہیں تو کچھ احکام میں یہ عورتوں کے قریب ہیں, بلکہ زیادہ احکام میں یہ خنث مشکل عورتوں کے قریب ہے, اور کچھ احکام میں یہ مردوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. مثلا اگر یہ نماز پڑھے گا تو عورتوں کی طرح دوپٹہ وغیرہ اوڑھ کے پڑھے گا, اور اگر یہ مر جائے گا, یہ خنث جو مشکل ہے یہ اگر مر جائے گا تو اس کے لیے ایک الگ سے اصول ہے کہ اگر یہ نابالغ ہے یعنی بالکل بچہ ہے تو اس کو مرد یا عورت ان میں سے کوئی بھی اس کو جو ہے نا غسل دے سکتا ہے. لیکن اگر یہ قریب بلوغ ہے یا بالغ ہے تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا, بلکہ اس کو کوئی بھی بندہ اگر محرم ہے تو بغیر کپڑا لپیٹے, اور اگر غیر محرم ہے تو ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ کر اس کو تیمم کروائے گا. اس پر کئی لوگ یہ کالم بھی بعض اوقات لکھے گئے, وہ جی یہ کیا, یہ مولویوں نے بنا دیا دین, اس کو گھڑ دیا, اس کو غسل بھی نہیں دیں گے. او بھائی صاحب, کیا شہید کو غسل دیا جاتا ہے؟ نہیں دیا جاتا. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ جناب شہید کی انسلٹ ہو گئی ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے شریعت کے احکام ہے, لہذا ہمیں ان کو فالو کرنا ہے. یہ زیور نہیں پہن سکتا, عورتیں زیور پہنتی ہیں, یہ زیور نہیں پہن سکتا. عورتیں ریشم پہنتی ہیں, یہ ریشم نہیں پہن سکتا. باقی وراثت میں اس کا حصہ ہے, باقی تمام چیزیں میں اس کا ہے, لیکن اس پر حج بھی اگر یہ مالدار ہے تو فرض ہے. لیکن اس کے لیے اس کو حج ادا کرنے کے لیے شرط ہوگی, وہی عورتوں والا اس کے ساتھ آئے گا کہ اس کو محرم ساتھ رکھنا اس کے لیے ضروری ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اور محرم ساتھ رکھنے کی جو بات ہوتی ہے اس میں ٹیکنیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو تھوڑی سی سیفٹی مل جاتی ہے. سیفٹی ملے. علامہ صاحب نے بھی جیسے بات کی, مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی جیسے بات کی, میں مفتی ابو محمد صاحب کی طرف جا رہا ہوں. مفتی صاحب تھوڑا سا بات کو نا آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں جو چاہتا ہے, مطلب اس پہ میری چونکہ ڈسکشن ہوئی کسی سے, میں اس حوالے سے یہ اس ریفرنس میں بات کر رہا ہوں, اور یہ سوالات ہمیں آئے بھی تھے. اگر کوئی اندھا ہے, آپریٹ کرواتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا ہے, اس کی آنکھیں آ جاتی ہیں, اس کا ہاتھ نہیں ہے. آج ہم روبوٹک سائنس کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ کو اس طرح کے بازو لگا دیے جاتے ہیں کہ جیسے یہ ہاتھ کام کرتا ہے اسی طرح یہ ہاتھ بھی کام کرتا ہے. آپ کی ٹانگیں نہیں ہیں, اسی طرح سے آپ کو ٹانگیں بھی لگا دی جاتی ہیں, یا ایک ٹانگ لگا دی جاتی ہے. کسی کے دل میں سوراخ ہوتا ہے تو دل کا سوراخ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے, اور پرابلمز ہوتی ہیں. تو سائنٹیفکلی وہ تمام چیزیں ہم کروا سکتے ہیں ایز پر علامہ صاحب سیز, کہ اگر کوئی یہ میڈیکلی یہ ایشو ہے تو. کچھ
بچے ایسے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کا رجحان مردانگی کی طرف زیادہ ہے، یا جن کو لگتا ہے کہ ان کا رجحان خواتین کی طرف زیادہ ہے، تو کیا وہ اپنی زندگی میں آگے پرسو کر سکتے ہیں میڈیکل سائنس کو استعمال کرتے ہوئے؟ وہ باقاعدہ مرد ہو سکتے ہیں یا باقاعدہ عورت ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، جس طرح کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ پچھلی سال بھی ہم نے اس عنوان پر یہاں بحث کی اور آج بھی ہم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں کسی بھی حوالے سے جو حقوق کی جنگ ہوتی ہے، یہ ایک آواز اٹھانا، یہ ایک جنگ کی ایک صورت ہے۔ بالکل تو ہم اس مخلوق کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ دراصل میں پاکستان کے اندر بنیادی طور پہ میں آپ کے سوال کی طرف بھی آ رہا ہوں، لیکن پاکستان کے اندر پاکستان کا دوسرا جو نام ہے وہ مسائلستان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کو حقوق نہیں ملتے، دراصل میں مسائل اتنے ہیں کہ اس شر کے اندر خیر چھپ جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، شر اتنا زیادہ ہے کہ اس میں خیر چھپ جاتی ہے، ورنہ آپ دیکھیں تو ان کے ایسے حقوق ہیں، میں بہت سارے احباب کو جانتا ہوں، وہ بڑی علمی شخصیات ہیں، جی میں جانتا ہوں، لیکن ان کا اس مخلوق سے تعلق ہے۔ بہت سارے کاروباری بڑے بڑے بزنس مین لوگ ہیں جن کا یہاں نام نہیں لیا جا سکتا کیونکہ ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا۔ تو جہاں تک پاکستان کا ایک آئلی نظام ہے نا جی، دیکھیں خاندانی نظام آسمان سے اترا ہے۔ بالکل۔ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ اور آپ کی زوجہ، ہم سب کی اماں جان اماں حوا، آپ جنت سے ہی میاں بیوی تھے، اور آپ جب زمین پر آ گئے تو آپ کا کوئی نیا نکاح نہیں ہوا، آپ پہلے سے میاں بیوی تھے۔ پھر جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئلی نظام میں کچھ اصلاحات کی۔ ٹھیک ہے جی، جیسا کہ بہت سارے لوگ طلاق بہت زیادہ تعداد میں دیتے تھے، آپ نے فرمایا بھائی ایک کے بعد رجوع کر سکتے ہو، بائن کے بعد رجوع ہے، لیکن طلاق ثلاثہ کے بعد رجوع نہیں، ٹھیک ہے، نکاح ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح بہت زیادہ لوگ بیویاں رکھتے تھے، آپ نے 4 پہ بات ختم فرما دی، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ اصلاحات ہوئی، اور دنیا کے اندر دیکھیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو غالب مذہب ہے وہ اسلام ہے، بے شک بے شک، اور پوری دنیا کے اندر ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے کے پرسنل لاز ہوتے ہیں اور وہ اسے ملتے ہیں۔ یہاں دراصل میں گزارش یہ ہے کہ یہ جتنے بھی خواجہ سرا ہم بھی بات کر رہے ہیں اور لوگ بھی کر رہے ہوں گے، لیکن نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں ان لوگوں کے حقوق کے نام پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ وہ جتنے لوگ ہیں، ابھی آپ نے جو سوال کیا، کتنے ایک لوگ ان کے علاج کے لیے سیریس ہیں، کتنے ایک لوگ ان کا خرچہ اٹھانے کے لیے سیریس ہیں۔ ہماری تو نعوذ باللہ وہ قوم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو قوم بہن اور بیٹی کو وراثت میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اسی فیملی کے اندر، اسی گھر میں اگر یہ مخلوق آ گئی تو اس کو حصہ کہاں دے گی؟ جا کے پھینک آتے ہیں، احساس کریں، میں نے کتنے کیسز دیکھے، بچہ پیدا ہوا ان کو پتہ چلا، جا کے ماں باپ پھینکا ہے، احساس ہے، بالکل احساس محرومیوں کا شکار ہے۔ یعنی یہ وہ قوم ہے جو اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ، سوچیں ذرا، یہ وہ قوم ہے، ہم ویسے یہ تو قوم، ہم اللہ جل شانہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہیں۔ بڑی پیاری مثال دی ابھی کہ دیکھیں گنگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، کانا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، یہ ہیں کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، وہ برداشت ہیں، یہ برداشت کیوں نہیں ہے؟ یہ اصل بات۔ اور اس مخلوق کو جو ہم یہ سمجھانا آپ لوگوں کا کام ہے، جی اس مخلوق کو، اب میں آپ کو بتاؤں، آپ نے کہا نا، چلیں آپ کا پہلے یہ سوال لے لیتے، آپ نے کہا جی آپ کا کام ہے، ہم انہیں پتہ کیسے سمجھاتے ہیں؟ ہمارے پاس رائے وینڈ کے اندر ان کی پوری جماعتیں چلتی ہیں، پوری جماعتیں، آپ آئیں، ان کی تعلیم دیکھیں، ان کی تربیت دیکھیں، ان کے بیانات سنیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئیں گے۔ میری اپنی مسجد میں ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے کبھی کبھی آتا ہے، لوگ اسے ذرا تھوڑا سا نا حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو مذاق اڑانا، تضحیک کرنا، تذلیل کرنا۔ میں نے 2 مرتبہ، مجھے اپنی مسجد میں یاد ہے، میں اعزاز کے طور پہ یہ بات کہنے لگا، جب وہ آئے تو میں نے ان کو بلا کے، حالانکہ یہ اعلان میں صرف علماء کے لیے کرتا ہوں، میری مسجد میں کریم لوگ آتے ہیں، پڑھے لکھے ماشاءاللہ، میں علماء کو، علماء کے لیے مرحبا مرحبا، بہت خوشی سعادت کی بات ہے۔ علماء اکرام کے لیے میں پہلی صف ہم نے خالی کی ہوتی ہے، علماء پہلی صف میں آتے ہیں، لیکن جب یہ بندہ آیا تو ہم نے اس کو پہلی صف میں لا کر بٹھایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا عزت دینا معاشرے میں، جب تک اونچے لوگ عزت نہیں دیں گے گرے ہوئے بندے کو، اس وقت تک معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ ہمارے ہاں جو دین اسلام ہے اس میں عبادت صرف ایک حصہ ہے، 3 حصے دین معاملات ہیں،
اب جو لوگ ان کو گری ہوئی نظر سے تضحیق کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. واہ واہ اس واہ بندے کے اندر واہ کیا واہ ہے. واہ. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. تو اب آ کر چونکہ دیکھیں جس طرح سرجیکل ہے، ٹھیک ہے جی، ہڈی کا آپریٹ ہے، یہ آج سے کئی سال پہلے نہیں تھا. اب سائنس میں آیا تو ہر کوئی اسے استعمال کر رہا ہے. اب آ کر اگر کوئی بندہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا رجحان مردانہ کیفیت کی طرف ہے یا زنانہ یہیں سے کیفیت کی کنٹینیو طرف کریں، بریک سے آتے ہیں. جی جی. بریک سے واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا. جی ہاں، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی ابو محمد صاحب بات کر رہے تھے، بریک آ گئی، کنٹینیو کریں. سر آپ سوال کا جواب دے رہے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علاج پر بات ہے، آپ نے علاج کا کہا. علاج بالکل ہونا چاہیے، اس پہ علماء اکرام نے اگر وہ چاہتے ہیں علاج کروانا تو کروا سکتے ہیں. جی جی بالکل کروا سکتے ہیں، جزاک اللہ. بالکل کروا سکتے ہیں. لیکن اس پر اگر مجھے اجازت دیں 2 منٹ کی، تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ ان کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا. دوسرا پہلو اس بات کا یہ ہے کہ ان کے نام پر ہمارے ملک میں ایک ایسا قانون پاس کیا گیا کہ اس قانون کے تحت بہت ساری خرابیاں یہاں جنم لینے لگی ہیں، جس کے لیے میں نے ایک لمبی چوڑی تمہید باندھی تھی کہ اسلام کا پہلے سے خاندانی مضبوط آئلی نظام موجود ہے. اور وہ آئلی نظام کیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہاں پاکستان نہیں بنا تو انگریزوں کے سامنے جب یہ انگریز آئے اور ان کے سامنے جو قائد اعظم نے تقریر کی اور پھر بہت سارے لوگوں نے، مولانا حالی وغیرہ نے اس کا ساتھ دیا، وہ کیا تھی؟ ان کا جی دیکھیں آپ لوگ یہاں آ رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو پاکستان مذہب ہے وہ ہمارے آئلی اور خاندانی نظام مذہب اور شریعت کے مطابق چلے گا. اس کے طلاق کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، خاندان کے مسائل ہیں، وہ شریعت کے مطابق چلنے ہوں گے. اب وہ اس لیے کیا تھا تاکہ ہمارے آئلی نظام کے ساتھ کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے. اب جو یہ ایکٹ پاس کیا گیا ہے، اس پر صرف 1 منٹ میں آپ کے لوں گا. اس ایکٹ میں کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ، جو قانون پاس کیا گیا ہے، کوئی بھی بندہ نادرہ میں جا کر صرف بیان حلفی دے دے، اسے کوئی میڈیکل چیک اپ وغیرہ کا نہیں کہا گیا، بیان حلفی دے دے، بیان حلفی کے بعد وہ اپنا شناختی کارڈ چینج کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ شناختی کارڈ چینج کرنے کے بعد اگر نیت خراب ہوئی تو صرف بیان حلفی پر وہ اپنا حق مارے گا وراثت کے اندر. تو یہ بہت ساری خرابیاں ہیں، اس طرف بھی آنا چاہیے. تو میں ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں، چونکہ میں اپنی مسجد کی بات کر رہا تھا. تو مسجد کے اندر ہم نے ایسے بندے کو صرف عزت دینے کے لیے کہ لوگ اسے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. باقی جہاں تک اس کے نماز کے مسائل ہیں، نماز کا میں وہ مفتی نوید عباسی صاحب کی طرف بڑھ رہا ہوں اسی سوال پہ. جی چونکہ اس حوالے سے مجھے یاد ہے کہ بڑی لمبی بات ہوئی تھی اور آپ نے ہی فرمایا تھا کہ مساجد میں یہ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن صفیں ان کی الگ کی جاتی ہیں. کیا درست ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ جس طبقے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمیں سن کر یہ نہ محسوس کریں کہ وہ کوئی حقیر لوگ ہیں، وہ ذلیل اور پست ہیں، بلکہ جس طرح ہم یہاں عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جس طرح ہم یہاں جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو یہ ان کے حقوق کی بات ہے. وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کے مخلوق کی حیثیت سے وہ قابل عزت اور قابل اکرام ہیں. جیسا کہ مرد ہوتے ہیں یا عورتیں، ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ہم ان پر کوئی تان، کوئی تشنیع نہیں کریں گے. تو دیکھیے، جو آپ نے سوال کیا اس بابت میں یہ عرض کروں کہ شریعت اسلامیہ نے کسی چیز کو یوں راہ چلتے چھوڑ نہیں دیا. نبی علیہ السلام نے خود اس کے قواعد اور ضوابط بیان کر دی، اور بعد میں فقہائے کرام نے اس کی تشریحات اور توضیحات کے ذریعے چیزوں کو بڑا واضح کر دیا. مفتی حنیف قریشی صاحب قبلہ نے آغاز کلام میں یہ بتایا کہ ان کی صفیں جو ہے وہ الگ ہوں گی، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کی عزت ان کی تکریم کے لیے، تاکہ ان پر کوئی حرف گیری نہ کرے. اسلام کا یہ بھی ایک مزاج ہے کہ جب آپ اختلاط کریں گے نا، دیکھیے اس میں بھی 3 طرح کے جو ہے نا وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک ہے خنثی مشکل یا مشکل، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا. وہ ہے کہ جس میں دونوں طرح کی علامات پائی جائیں اور تعین میڈیکل کے ذریعے بھی نہ ہو سکے، تو اس کو ہم، اس کے احکام بالکل الگ ہوں گے. جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا، اس کے ساتھ تو مرد ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے اور سارے احکام. اسی طریقے سے ایک ہے مشابہ عورت کے، تو اس کے احکام زیادہ تر عورتوں کی طرح ہوتے ہیں. اور ایک خنثی ہوتا ہے مشابہ مرد،
جس میں زیادہ تر چیزیں مردوں کی طرح جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، تو اس پر احکام مردوں کے مرتب ہوں گے۔ آپ نے مفتی صاحب سے بھی ابھی سوال کیا تھا کہ ان کے علاج کا کیا ہوگا، تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی ایسا خنثی ہے جس میں مرد کی علامات زیادہ پائی جاتی ہیں تو یہ ایک بیماری ہے، وہ جا کے پراپر ٹریٹمنٹ کے ذریعے اگر وہ درست ہونا چاہے تو شریعت اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتی، وہ بالکل اپنے آپ کو اپنی بیماری کو ختم کروا کے وہ درست ہو سکتا ہے۔ لیکن واقعتاً وہ بیمار ہو، اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، وگرنہ آپ مرد ہیں اور بالکل صحیح سلامت ہے، اچانک جو ہے نا وہ بیٹھے بیٹھے عورتوں کے ساتھ آپ کو یہ خیال آیا کہ مجھے جو ہے نا وہ زیادہ تر میرا اٹھنا بیٹھنا عورتوں کے ساتھ ہے تو مجھے عورت ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ جو ہے وہ میڈیکل کے لیے جائیں گے تو یہ اللہ کی شریعت کو چیلنج کرنا ہے، غلط ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جو ہے نا وہ عورت کے مشابہ ہے اور اس کے اندر زیادہ علامات عورتوں والی پائی جاتی ہیں تو وہ علاج کے ذریعے اپنے ٹریٹمنٹ کروا کے وہ بالکل عورت بن سکتا ہے، لیکن خنثی مشکل کے احکام وہ الگ ہیں، وہ اس بابت جو ہے نا وہ ان کی توجہ نہیں ہو سکتی۔ ان کا علاج اگر ممکن ہو تو ظاہر ہے پھر اس میں کوئی ایک طرف کی علامات پائی جائیں گی۔ باقی نماز کے لیے ان کی صف الگ ہوگی۔ اسی طریقے سے جنازے کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی جائے گی، اور اس میں جو نابالغ ہوگا نا تو نابالغ کی نماز جنازہ میں تو بچوں والی دعا پڑھی جائے گی، اور اگر بالغ ہوگا تو بلوغت والے جو مرد ہوتے ہیں ان کی دعا پڑھی جائے گی۔ جنازے کے پاک کرنے کا طریقہ مفتی صاحب نے بتا دیا تھا کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ پاک کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اور یہ جو عام طور پر معاشرے میں مشہور ہے کہ رات کی تاریکی میں ان کا گرو ان کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور قبر میں ڈال دیتا ہے اور کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، یہ سب بالکل جو ہے نا وہ منفی باتیں ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ان کے بڑے واضح احکام بیان کیے ہوئے، اور یہاں مفتی صاحب نے کہا کہ یہ اس دور کے لوگوں کو جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں جو خنثی تھے یا تو مشابہ مرد تھے یا عورت تھے، انہوں نے علم دین کی خدمت کی ہے۔ چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، بہت اچھی بات تھی یہ۔ جی السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں جی، حقوق کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہے کہ تمام جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقیات ہیں ان کے حقوق کی بات کی جائے، اور ہمارا مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور اس حوالے سے ہم مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں، مختلف حقائق آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس رمضان میں علماء کرام سے جو ہے وہ چیزیں۔ جی میں ابھی آپ کو سلام پیش کرنے لگا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ لوگ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں یہ سلام آپ کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ابھی جب نعت شروع ہوئی تو نعت خان کو جگہ دی ہمارے شاہ صاحب نے، وہ ادھر چلے گئے تو وہ ان کی جگہ پر بیٹھ گئے، اور آپ نے اپنی جگہ کرسی پر شاہ صاحب کو بٹھا کر جو عزت دی، جو آپ نے بتایا، تو میں تمام علماء کی طرف سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اس عزت دینے پر میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہوسٹ اپنی جگہ دے دے یا اپنی جگہ، یہ ایثار ہے، یہ قربانی آپ نہ دیتے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اس پر آپ کو سلام ہے۔ شرمندہ سا کر دیتے ہیں، سارے جھگڑے ہی کرسی کے ہیں نا، کرسی کون دیتا ہے بھائی؟ بہت شکریہ۔ نہیں جس کو یقین ہو نا وہ دے دیتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ جی شاہ صاحب، باتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، کچھ بہت سارے سوال آپ کی طرف میں سوچ رہا تھا کہ لے کر آؤں، لیکن یہ جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے آج کل کہ آپ اچھے خاصے مرد ہیں بٹ آپ بیہیو کر رہے ہیں عورت کی طرح، آپ ایک اچھی خاصی عورت ہیں اور آپ بیہیو کر رہی ہیں مردوں کی طرح، تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ معاشرے میں چونکہ کافی یہ چیز پھیلتی جا رہی ہے تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک اس پہ اثر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے، جو لڑکے بہنوں کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، گھر میں زیادہ عورتیں ہوتی ہیں تو ایک ہلکا سا اثر آتا ہے ان پہ، لیکن وہیں پہ وہ لڑکیاں جو بھائیوں کے ساتھ بڑی ہوتی ہیں تھوڑا سا ماہی منڈا انہیں کہا جاتا ہے، تو لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور خواہ آپ نے ایک طاری کیا ہوا ہے اس طرح سے کہ مجھے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ میں عورت ہوں، اندر سے کہیں سے آواز آ رہی ہے، بھائی کہاں سے اندر سے آواز آ رہی ہے؟ میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔
بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ایسے شخص کو لایا گیا، یعنی جو مخنث تھا، اس کے اندر جو مرد کے معاملات تھے، لیکن وہ عورتوں کی طرح ہاتھوں کو پہ مہندی لگاتا اور عورتوں کی طرح جان بوجھ کے کپڑے پہنتا، چال ڈھال عورتوں کی طرف فضا کرتا، عورتوں کی بنانے کی کوشش کرتا۔ امام بخاری نے اس میں بخاری شریف میں نقل کیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایسا شخص لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کتنے مشفق اور مہربان ہیں، حضور علیہ السلام کتنے مشفق اور عاجزی، انکساری، اچھا اخلاق، لیکن جب یہ معاملہ دیکھا کہ یہ شخص یعنی کہ مرد کیا معاملات ہو کر عورتوں کی ڈھال چال کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینہ بدر کر دیا، مدینے سے نکلنے کا حکم دے دیا، یعنی یہ بہت ایک سخت ناراضگی اللہ کے رسول نے فرمائی، اور پھر اس کو وہاں بھیج دیا جہاں پر سرکاری اونٹ جو ہے وہ چرایا کرتے تھے، وہاں پر اس کو بھیج دیا گیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی کتنی ناراضگی ہے بینگا مسلم، کیونکہ ہم تو مخاطب مسلمانوں سے ہیں، جو ہمارے مسلمان بھائی اور بہن ہیں کہ جو جان بوجھ کے ان میں مرد کی علامتیں ہیں، وہ عورت بننا چاہ رہے ہیں، اور جو عورتیں ہیں وہ مرد بننا چاہ رہے ہیں۔ عجیب ہے، یعنی پہلا تو ان کا جھگڑا یہ اللہ سے جھگڑا کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی رضا پہ راضی نہیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں۔ بڑی بات ہے، یعنی یہ جھگڑا ہے نا فطرت کے ساتھ کہ اللہ نے یہ پسند کیا کہ ان کو یہ چیز دی جائے، یہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں، یعنی خدائی معاملات میں مداخلت ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مرد رہے اور اللہ یہ چاہتا ہے یہ عورت رہے، لیکن ہم جو رب کے معاملات ہیں اس میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرد ہو کے عورتوں کی نقل کرے، یعنی عورتوں کی طرح لباس پہننا، ڈھال چال کرنا، اور جو عورتوں کے مردوں کی طرح کٹنگ کروانا، بال یا مرد بننے کی کوشش کرنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور لعنت کا مطلب ہے کہ یہ شخص محروم ہے، ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اب اندازہ لگائیں وہ مشفق اور مہربان حضور جن کے بارے میں قرآن کہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یعنی ہماری خیر اور بھلائی کے حریص بھی ہیں، ہمارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا بھی گزرتا ہے، اور وہ مومنوں پہ رؤوف اور رحیم بھی ہے۔ وہی رسول خدا جب دیکھیں کوئی شخص مرد سے عورت بن کی وضع قطع کر رہا ہے اور عورت مرد، ایک تو مدینہ بدر کر دیا گیا، کتنی ناراضگی کہ شہر سے نکال دیا اللہ کے رسول نے، اور پھر دوسرا ایسے احباب پر، مرد عورتوں پر لعنت فرمائی، اور اللہ کے رسول جس پہ لعنت فرمائے۔ تو میری گزارش ہے ایسی بہنوں سے، اگر اللہ نے آپ کو لیڈیز بنایا تو خدا را اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں، آپ ماں بہن بیٹی بنیں، اور جن کو اللہ نے مرد بنایا ہے یہ کیا ہو گیا ان کو؟ بھائی آپ کو الرجال قوامون، اللہ نے تو آپ کو عزت دی ہے، ان کو کیا ہو گیا کہ یہ عورت بننا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کس مخلوق میں رہتے ہیں؟ تو سر اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ وہی ہے سر، ہر معاملے میں اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہنا، اللہ کی ذات پہ توکل اور قرآن و سنت سے دوری ہے۔ یہ جو معاملہ بگڑ رہا ہے وہ یہی ہے، ہم مسلمان ہو کر ہمیں مسائل کا پتہ ہی نہیں، ہمیں قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں۔ تو کم از کم رمضان میں کہوں گا آخری عشرے میں سر اعتکاف کر لیں اپنی مسجد میں، کم از کم وہیں آپ کو وضو غسل مسائل سیکھنے کا موقع مل جائے، لیلۃ القدر کی رات بھی نصیب ہو جائے گی، اور پھر آپ 10 دن اللہ کے گھر میں گزاریں گے، یقین جانیے پورے سال میں وہ سیکھا نہیں ہوگا جو وضو غسل قرآن کی تفسیر احکام سیکھیں گے۔ تو صرف یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اللہ سے جنگ نہ کریں، اللہ کی ناراضگی مول نہ لیں، اللہ کے رسول کو ناراض نہ کریں، دنیا تو برباد ہو رہی ہے، کہیں آخرت بھی برباد نہ ہو جائے۔ دیکھیں یہیں پہ جو یہ بات کر رہے ہیں، وہیں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مفتی ابو محمد صاحب ایک ذکر کر رہے تھے کہ ایسے بچے جو اس چیز میں مبتلا، مطلب جو ایسے بچے ہیں جو جن کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں، انٹر سیکس کہتے ہیں، وہ تبلیغ بھی کر رہے ہیں، وہیں پہ وہ تبلیغی پروگرام کا حصہ بنتے ہیں باقاعدہ، کتنی تبلیغ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کچھ لڑکے اور لڑکیاں یہ کر رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب کی طرف میں آؤں گا۔ پروفیسر صاحب خاص طور سے ایسے لوگوں کو ضرور یہ بات میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے جو سینئرز ہیں وہ یہ سمجھائیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو، ان کو ذلیل کرتے ہیں، جملے کستے ہیں، عجیب عجیب باتیں کہی جاتی ہیں۔ پیرنٹس مطلب اگر کسی، میں بھی بات کر رہا تھا، بچہ پیدا ہو جائے تو جا کے پھینک کے آ جاتے ہیں، کہیں پہ دے کے آ جاتے ہیں، اور اگر نہیں بھی کرتے تو محلے دار
ان پیرنٹس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ اس کو جا کے کہیں پھینک آؤ یا کسی کو دے آؤ جا کے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ایسا بچہ نارمل اسکول میں اگر جا رہا ہو تو باقی بچوں کو اگر پتہ چل جائے تو وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. پیرنٹس نہیں سمجھاتے اس حوالے سے, ٹیچرز نہیں سمجھاتے اس حوالے سے. پلیز آپ, میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ضرور بات کریں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. جیسا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایسا انسان پیدا ہو جو نہ نر ہو نہ مادہ ہو, یہ صرف انسانوں میں ہی نہیں, حیوانوں میں بھی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثمانیۃ ازواج ومن الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل اذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین. قریشان مکہ جو تھے وہ کہتے ہیں وہ جانور جو نہ نر ہے نہ مادہ وہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی. اللہ نے فرمایا اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین, یہ وہ جانور جس پر دو انثیٰ کا رحم جو ہے مشتمل ہو گیا, پتہ نہیں چلتا, یہ حلال ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ ایک طبی چیز ہے, ہر پوری اللہ کی مخلوق میں پائی جاتی ہے, اس کو اللہ نے پیدا کیا. اس کو ہمیں ایسا نہیں لینا چاہیے کہ یہ اچنبے کی بات ہے. اور یہ چلا آ رہا ہے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں تقریباً 300 یا 400 آدمی کا ذکر کیا جو کہ مخنث تھے, یعنی ان کو شمار کیا جاتا تھا ان سب. لیکن اس وقت آپریشن کر کے انہوں مذکر بنا دیا گیا. مذکر اس لیے کہ ان کا جو عضو تناسل تھا وہ اس پر گوشت آیا ہوا تھا. اس وقت جو طریقہ کار تو انہوں نے اس کا اگزام کیا, دیکھا کہ اس کو آپریشن کیا تو وہ صحیح ہو گیا. ایسا چلا آ رہا ہے. تو یہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ آپ کے گھر میں مخلص پیدا ہو گیا ہے, آپ اس کو برا مت سمجھیں, آپ اس کی تربیت میں حصہ ملائیں, سمجھے, اس کی تربیت کریں اور اس کو دین سکھائیں. جیسے شیخ صاحب نے ذکر کیا, نوید صاحب نے, کتنے اسلامی تاریخ میں ایسے لوگ گزرے جو بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے علماء اور فقہاء بنے, سمجھے نا. تو ہم تو اس کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور تیسری چیز جو آج کل ہے یہ کہ جیسے فرمایا کہ نبی کریم فرمایا لعن اللہ المتشبہین بالنساء, جو لوگ عورتوں سے مشابہت کرتے اللہ کو ان پر لعنت ہے. وَكَذَلِكَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ, جو رجال اور مردوں سے متشابہ ہوتی ہیں عورتیں, اللہ کو ان پر بھی لعنت ہے. مرد مرد رہے, عورت عورت رہے. اور تیسری چیز جو درمیان میں اس کو بھی اسی طرح عزت دی جائے, دیکھا جائے گا اس میں کون سا پہلو بھاری ہے. اگر مذکر کی طرف بھاری ہے اس کو درجہ دیا جائے, اگر مؤنث طرف اس کے زیادہ رجحان اس کو وہ درجہ دیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی اکرم ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے, تو ایک مخنث, اس وقت مخنث جو گھروں میں داخل ہو جاتے تھے, تو امہات المومنین انہم لیسوا من اربۃ النساء, یہ ایسے لوگ ہیں ان کے کوئی عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں لوگوں کی, یعنی وہ ایسے غیر اولی الارب فی النساء, تو اس میں شامل ہے. تو اس نے کہا, نبی سن رہے ہیں, نبی کی وسلم کہہ رہے ہیں, عبداللہ بن امیہ سے کہہ رہے ہیں, کل اگر اللہ کے حکم سے طائف فتح ہو گیا, انی ادلک علی ابنۃ غیلان تدبر باربع تقبل اربع تدبر بثمان. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی یہ بات سنی تو آپ نے اس کو کہا آئندہ اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا, کیونکہ یہ عورتوں میں دلچسپی رکھتا ہے. تو ایسے لوگ جو کہ عورتوں کے روز باتیں پھیلانے والے مخنث ہوں, گھروں میں ان کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا. اسی طرح جو اگر مذکر ہے تو اس کی تو بات ہی الگ ہوگی. تو اس سلسلے میں علماء نے ماشاءاللہ بہت سی باتیں کی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو انسانیت کا درجہ دیں, ان کی عزت کریں. حکومت چاہیے کہ ایسے ادارے بنائیں جس میں ان لوگوں کی نگہداشت کی جائے اور ان کو ہنر سکھا کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا طریقہ بتایا جائے, سمجھے. آج کا اگر ہم کہا ان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کیوں کریں, کہ ہم کریں کیا. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ ان کو ایسے ہنر سکھائیں, ایسے انسٹیٹیوٹ بنائیں جس میں ان لوگوں کو سکھایا جائے. تو یہی ہماری گزارش ہے حکومت سے, کس طرح توجہ کریں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہوں نے کہا جیسے کہ جو حضرت نے فرمایا نا کہ جو جانوروں میں یہ چیز ہوتی ہے اور وہ حلال ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ حلال ہے. لیکن ناظرین تک یہ بات بھی جانی چاہیے کہ اگر ایسا جانور ہے
تو وہ آپ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن اس کی قربانی نہیں کی جا قربانی سکتی۔ نہیں ہو اچھا، سکتی۔ گھروں کا جو کہا نا گھروں میں داخلہ، اس سے مراد یہ ہے کہ جو عورتوں کے قریب یعنی لیڈیز کے قریب، اور ان میں جو علامات عورتیں والی عورتوں میں جا سکتا ہے، جس میں مرد والی علامات ہے ان کو عورتوں کے قریب نہ جانے دیں۔ ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ پچھلے دنوں کچھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ایسے انٹرسیکس خواجہ سرا جو کہ ہمیں پتہ چلا کہ کیونکہ کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی تھیں، رپورٹس میں آئی تھیں کہ وہ شادیوں میں ادھر ادھر ناچ گا بھی رہے تھے، اور چونکہ ان بیچاروں کے ساتھ ہوتا ہی ہے کہ ان کو یہیں پہ محدود کر دیا جاتا ہے، پھر ان میں سے کچھ کو یہ موقع ملا کہ وہ تبلیغ میں جا سکتے ہیں اور وہ گئے بھی ہیں۔ تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ صحیح ہے؟ کیوں ہم بھی یہی کرتے ہیں بھائی، سیدھی بات ہے، سارا سال ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں اور رمضانوں میں بیٹھ کے سارے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کم از کم شادیوں پہ ناچ نہیں رہے ہوتے پیسے لے کے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، تبلیغ دین ایک مستقل موضوع ہے، ٹھیک ہے، اور زندگی کے باقی تمام امور خود اپنی جگہ مستقل موضوعات ہیں۔ تبلیغ دین کے حوالے سے کوئی شک نہیں کہ ہر انسان، وہ انسان جس کو دین کا شعور اللہ نے دیا ہے ٹھیک ہے، اور دین کا فہم دیا ہے، وہ دوسروں تک منتقل کر سکتا ہے۔ اور جہاں پر ایک انسان اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ عالم سمجھتا ہے، یعنی سمجھتا بے ان معنی کہ اس نے پڑھا ہے، جی جی، تو اس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ علم کو دوسروں تک پہنچائے، بالکل، لیکن اس کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس علم پر وہ خود پہلے عمل کرتا ہو۔ ٹھیک یہ ہے، ہم سب کے لیے ہے، یعنی کسی خاص جنس کی بات نہیں ہو رہی۔ اس حوالے سے جس مخلوق کی آپ بات کر رہے ہیں، یعنی ہم بھی مخلوق ہیں، وہ بھی مخلوق ہیں، تو جس کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو بھی اس معاملے میں منع تو نہیں کیا گیا، وہ بھی تحقیق کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، عالم بن سکتے ہیں، تبلیغ دین کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن مشکل، جب شروع میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہمارے معاشرے کی مشکل ہے وہ کیا ہے، وہ اس طرح کے عناوین کا استحصال ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بھی خود اشارہ کیا شادیوں میں ان سے کام لینا، اس کے علاوہ بھی آپ نے پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، چونکہ اس فیلڈ میں آپ کو زیادہ معلومات ہیں، ہم نے بھی اس طرح کی معلومات لی ہیں، اور معلوم ہے کہ کہاں کہاں کس کس طرح سے غیر انسانی استعمال ان لوگوں کا کیا جاتا ہے۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ گینگ ہے، یہ پورا ایک گروپ ہے، یعنی یہ ایک مافیا ہے۔ جس طرح سے چوکوں میں مانگنے کا نظام ہے، بغیر نظام کے نہیں ہے، اور اس میں یہ جو مانگنے والے ہیں، عام افراد کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی ایک نظام کے تحت، ایک سسٹم کے تحت لائے جاتے ہیں، پیسے لیے جاتے ہیں، ان کو ایک حصہ دیا جاتا ہے، باقی ٹھیکیدار کی جیب میں جاتا ہے۔ اسی طرح سے ان کا بھی ایک نظام ہے، اور ان کو چلانے والے بھی بظاہر بڑے اچھے اچھے شریف لوگ نظر آتے ہیں، لیکن پیچھے سے وہ سب سے بڑے انسانیت کے ڈاکو ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جب آپ مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، حج کے ایام میں خصوصاً، تو آپ کو غار حرا تک مانگنے والوں کی ایک لائن نظر آتی ہے۔ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کہاں سے؟ مختلف ممالک سے لائے جاتے ہیں نا، پاسپورٹ پر لائے جاتے ہیں نا، ویزے پر لائے جاتے ہیں نا، تو بغیر قانونی ڈاکومنٹیشن کے تو وہ نہیں آتے، اور سب کو پتا ہوتا ہے یہ کیوں جا رہے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا حصہ ہے، اس حصے کے مطابق جو ہے وہ اپنا حصہ لیتا ہے اور ان کو اجازت دیتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ جن چوک چوراہوں پر ابھی آپ کو اسی رمضان المبارک میں جس چوک پہ آپ کا اشارہ سر ہوگا، آپ رکیں گے، وہاں پر آپ دیکھیں گے اس نسل کے یا کی بہت سارے افراد جو ہیں فوراً آپ کے گاڑی کے ارد گرد طواف کرنا شروع کر دیں گے، کوئی آپ کو دعائیں دے رہا ہوگا۔ عام طور پر دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ لوگ وہ جو کمزور عقیدے کے ہوتے ہیں وہ فوراً کہتے ہیں ان کی بددعا بڑی لگ جاتی ہے، اس لیے ان کو کچھ دو۔ یہ بھی جہالت کی علامت ہے۔ بھئی ان کو مانگنے کا عادی کیوں بناؤ؟ ان کو انسانیت کی تذلیل کا ذریعہ کیوں بناؤ؟ ان کو جیسے ابھی شیخ صاحب نے فرمایا کسی کام پر لگاؤ، ان کو باعزت زندگی جینے کا طریقہ بتاؤ۔ جو لوگ اس شکل میں آ کر کمانا چاہتے ہیں ان کی ہر صورت میں حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مفتی ابو محمد صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ میں اس پہ آنے سے پہلے آپ کو بات بتاؤں، ایک دفعہ یہ میں ٹرائی کر چکا ہوں پرسنلی، کہ اس طرح سے ایک لڑکا تھا چوک پہ مانگ رہا تھا، میں نے اسے پوچھا، میں رک گیا ایک دن، پتہ نہیں کس موڈ میں تھا، میں نے گاڑی روک لی، میں کھڑا ہو گیا،
میں نے کہا تم واقعی یہ ہو جو تم بنے ہوئے ہو یا تم لڑکے ہو؟ تو اس نے کہا فیصل بھائی میں لڑکا ہوں. تو میں نے کہا پھر یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس نے کہا کیا کروں، کام نہیں ہے، یہ نہیں ہے. تو ان دنوں میری پروڈکشن چل رہی تھی. میں نے کہا آ جاؤ ایز اے اسپاٹ کام کرو سیٹ پہ. نہیں بھی مہینے کا آرام سے 25-30 ہزار روپیہ تو مل جاتا ہے، کھانا پینا الگ ہے. تو گھر والوں کو سپورٹ کرنا ہے تو یہ کر لو. بھائی وہ 2 دن آیا، تیسرے دن غائب ہو گیا، آج تک نہیں نظر آیا. سو یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو یہ بھیک مانگ رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ ڈر لگتا ہے کہ ان کی بد دعا نہ لگ جائے یا اس طرح کی چیز ہو جائے، یہ کیسے سسٹم اس کا صحیح ہوگا؟ یہ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک چھوٹی سی وصیت سنانا چاہتا ہوں آپ کو. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، میں کسی زمانے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا حضرت کوئی وصیت فرما دیں. تو انہوں نے مجھے فرمایا بیٹا زندگی میں ہمیشہ اس نیکی کو تلاش کرو جسے لوگ نیکی سمجھنے چھوڑ گئے ہوں. تو واپس آ کر میں نے جو کام کیا، میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے چوکوں پہ چوراہوں پہ مانگتے ہیں، ان بچوں کو میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موقع پا کر ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے علماء اکرام کا، ہمارا ایک سسٹم ہے. ماشاءاللہ. ہم بچوں کو اٹھاتے ہیں، ان کے والدین کو پکڑتے ہیں، ان سے کہتے ہیں یار اگر آپ اجازت دو، کتنے پیسے، یہ اتنے پیسے ہم تمہارے گھر میں دے دیں گے. اس وقت ہمارے پاس یہ جن کو آپ کہتے ہیں نا چنگڑ لفظ استعمال کرتے ہیں، مانگنے والے بھکاری، ان کے بچوں میں سے ہمارے پاس 3 کلاسیں ہیں حفظ کی چل رہی ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ 5 سال سے یہ سسٹم چل رہا ہے. 18 بچے حافظ قرآن ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. اب اسی نظام کے تحت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہوتا، مگر گورنمنٹ نے جتنے ادارے بنائے ہوئے ہیں وہ کتنے اچھے چل رہے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ. گورنمنٹ اس ادارے کے نام پہ کوئی نیا ادارہ بنائے گی تو وہاں کچھ اور لوگوں کا رزق لگ جائے گا، ان لوگوں کو پھر بھی کچھ نہیں ملے گا. ساری گلاں چھڈو، 20 تے مالی لگ جانے نے ہوتے. جی 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 ہاں جی، اس بلڈنگ کے 20 مالی ہوں گے. ایک نصیحت میں بھی کر دوں، ان بچوں کے پاس جانے سے پہلے خدا کا واسطہ ہے اپنی جان کی حفاظت کا پورا سیکورٹی انتظام لے کے جایا کریں. بڑا زبردست ان کا ٹھیکیداری نظام ہوتا ہے، پیچھے مافیاز ہوتی ہیں، کہیں کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. یہ ہماری نصیحت. جی تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا. دوسری بات اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو جتنے بڑے لوگ دیکھیں، بہت بڑی ٹرانسمیشن میں بہت بڑے چینل پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں اور وہ اسی نیکیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایک ایک بندے کو پکڑیں اور ان کو اپنے ہاں ہنر سکھائیں. میرے ایک دوست ہیں، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے مجھ سے پوچھا یار میری والدہ بہت زیادہ بیمار ہے، مجھے کینسر ہو چکا. میں نے کہا آپ کوئی ایسے 2 بندے پکڑیں. انہوں نے اسی طرح کے 2 بندے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیے. انہوں نے لے جا کے ان کو، وہ اس وقت بہترین لیدر کے کٹنگ ماسٹر ہیں، لیدر کا کام کرتے ہیں. ان کی وہ کہنے لگے یار ہم تو احساس محرومیوں کا شکار ہیں نا یہ جتنے لوگ ہیں. اب اگر وہ نہیں بھی آتے، جس طرح یہاں بات پہلے بھی ہوئی کہ جناب وہ سسٹم سے نکلنا، ان کی میموری ڈیولپ ہو چکی ہے. اگر ان کو زیادہ پیسے ملیں، عزت ملے، وہ دن کو اپنے یونیفارم میں کام کریں، شام کو عزت سے اپنے گھر جائیں، اور وہ بہترین اچھی گاڑی ہو، کنونس ہو، کھانا ہو، وہ کیوں نہیں کریں گے؟ اب ان کو 70-80 ہزار روپیہ جب مہینے کی تنخواہ ملنے لگی، اس کے ثواب میں کیا ہوا؟ جس دوست کو کینسر ہوا تھا وہ کینسر فری ہو گئے. ہم وہی نیکی کرنا چاہتے ہیں جو نظر آتی ہے، ایسی نیکی نہیں کرنا چاہتے. ان لوگوں کو اٹھایا جائے، گورنمنٹ کو یہ ادارہ بنائے. گورنمنٹ نہیں ہے تو ایسے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں جن کے پاس بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، ایک نہیں کئی ادارے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، بڑی بڑی شپمنٹ ہے، بڑا بڑا نظام ہے. وہ ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو لائیں، انہیں عزت دیں، انہیں تنخواہ دیں، انہیں سیلری دیں، انہیں رہائش دیں. اس طبقے کو بھی پتہ چلے کہ یہ ہم انہی کی طرح انسان ہیں اور یہ ہمیں انسان ہی سمجھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی حنیف قریشی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ایک کیس یاد آ گیا، میں وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. اس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا بھی بیان سامنے آئے. میرے خیال سے میں لاسٹ ایئر پڑھا تھا یا پتہ نہیں پچھلے کچھ مہینوں میں نے پڑھا تھا کہ راول پنڈی میں، خاص طور سے چونکہ راول پنڈی، ہنسی آ گئی ان کے چہرے پہ، وہ سمجھ گئے میں کیا سوال کرنے والا ہوں. راول پنڈی میں ایک مسجد میں جو امام تھے وہ یہی تھے، ٹھیک ہے. اور کافی عرصے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ خواجہ سر ہیں، اور لوگوں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں. میرے خیال سے وہ کافی عرصے تک رہا ہے وہ سلسلہ. کوئی جنازے بھی پڑھائے، نکاح بھی پڑھائے، اور FIR ہوگی اس کے خلاف. FIR کٹی ہے نا؟ ہاں اس کے خلاف FIR. جی. تو یہ جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں،
یا ان کا کیا بنے؟ ان کی حوالے سے پڑھا سکتے ہیں یہ نماز میں؟ یہ سب سے پہلا سوال تو یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیے. پچھلے دنوں مجھے بڑا افسوس ہوا جب یہ کیس ہوا تھا تو ٹیلی ویژن چینلز پر اس طرح کی بات شروع کی گئی کہ جس میں مسائل کا جسے کہتے ہیں نا قتل عام کیا گیا. ٹھیک ہے. یعنی فقہی مسائل غیر مفتیوں کو، جاہل لوگوں کو اسکالرز کے نام پر بلا کر دھجیاں اڑائی گئیں اور یہ کام قابل مذمت ہے. چاہیے تو یہ کہ اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں حلال حرام کے، جائز ناجائز کے، وہ کم از کم مستقل کسی عالم سے، مفتی سے دریافت کیے. ٹھیک ہے. جہاں تک خنثی کے جماعت یا امامت کا مسئلہ ہے تو یہ بات بڑی جسے کہتے ہیں نا جی کیٹیگوریکلی ہم اس کو کر رہے ہیں کہ بے شک جس کے 2 اعضاء جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ آپ نے بتایا ہیں پورا تفصیل، ان میں سے اگر وہ مردانہ اس کا ہی نہیں، اس پر مردانہ چیزوں کا زیادہ غلبہ ہے تو وہ مرد ہے، اس کو آپ ہماری وہ باس کا نشانہ نہیں ہے، یعنی اس پر ہماری باس ہے ہی نہیں ہے. اور اگر وہ عورت کی طرف ہے تو وہ یوں ہی سمجھا جائے گا کہ یہ ایک عورت ہے، جیسے 5 کے ساتھ 6ٹھی انگلی اضافہ ہو جاتی ہے، اس طرح اس کا ایک عضو جو ہے نا وہ زیادہ ہو گیا ہے. اور اگر وہ مرد کی طرف ہے تو یہی سمجھا جائے گا جیسے بعض اوقات آنکھ میں، ناک میں، دل میں چھید ہو جاتا ہے، اس کا ایک الگ سے اضافی چھید ہو گیا ہے، باقی وہ مرد ہی ہے. لیکن جو خنثی جس پر احکام خنثی جس پر ہم بحث کر رہے ہیں، جس کو ہم انٹرسیکس کہتے ہیں یا خواجہ سرا کہتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پر فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھا سکتا، بلکہ وہ نماز پڑھانا تو چھوڑیے، اس تو نماز پڑھے گا بھی آخری صف کے اندر، یعنی وہ بچوں کے سے بھی پچھلی صف میں نماز پڑھے گا. تو اگر تو وہ جو راول پنڈی والا کیس ہے وہ واقعتاً وہ خنثی مشکل تھا، یعنی واقعتاً وہ خنثی مشکل تھا، تو اس کی جو پڑھائی ہوئی نماز ظاہر ہے وہ تو ہوئی نہیں ہے. نکاح کا تو خیر مسئلہ الگ ہے، نکاح میں تو ایک خطبہ ہی ہوتا ہے، وہ تو اصل میں ایجاب قبول ہوتا ہے 2 گواہوں کے سامنے، وہ تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ عید کی نماز ہے یا باقی نمازیں تو وہ نمازیں نہیں ہوئی. یہی مسئلہ تبلیغ کا ہے. اگر تو وہ ایسا ہے کہ جس کو عادات کے حوالے سے جیسے پہلے ہوا کہ مردانہ اس طرف مائل ہے وہ تو جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ خنثی مشکل ہے بھائی وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر یہ سارے احکام یہ ہیں کہ وہ اپنے محرم کے سوا وہ سفر نہیں کر سکتا. آپ اس کو تبلیغ کے چلے پہ کیسے لے جا سکتے ہیں؟ پھر یہ جو آج کل ہم لوگ ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، فلانے مولوی صاحب پکڑ کے ہاتھ میں لا رہے ہیں، وہی ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور وہ ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں. ہم نے جناب ایک خنثی کو ہم اپنے ساتھ تبلیغ میں لے کے آ گئے ہیں، یا ہم اپنے ساتھ اس کو ہم نے دین کی طرف راغب کر دیا ہے اور ہاتھ ملا رہے ہیں مولانا صاحب. ارے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ خنثی نہیں ہے تو وہ آپ کے سامنے وہ جو عورت کا روپ دھار کر بیٹھا ہے سب سے پہلے اس کی اصلاح کریں. اس کو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کرنے سے پہلے آپ اصلاح کریں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہو. آپ تو وہ کام جیسے شاہ صاحب نے بتایا آپ تو لانتیوں والے کام کر رہے ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایسے مرد پر جو عورتوں والے کپڑے پہنے یا ایسی عورت پر جو مردوں والے کپڑے پہن کر ان جیسی ایکٹیویٹیز کرے، اس پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. تو یہ تو گناہ کبیرہ کا کام ہے. لہٰذا کوئی بھی عالم دین کسی ایسی تیسری جنس کو کہ جو خنثی مشکل یعنی جس کو واقعتاً خنثی کہتے ہیں ہمارے شرعی احکام کے لحاظ سے، نہ اس سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، نہ اس کی ابتدا میں نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ تبلیغی چلا لگا سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے تو سارے احکام حج کے لیے مسئلہ یہ کہ وہ اپنے محرم کے بغیر ہی نہیں، اس کے اوپر وہ عورتوں والے احکام مرد کے لیے وہ غیر محرم ہو جاتا ہے. جی یعنی غیر محرم آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے یہ پابندیاں ہیں، سینکشنز ہیں اس کے لیے شرعی طور پر، کہ اگر اس طرح سے ہوتا، کوئی اجازت ہوتی تو اللہ کے رسول جس طرح بخاری مسلم کی حدیث ہیں، اللہ کے نبی ان کو کہتے ہیں نا بھائی ٹھیک ہے آ جاؤ بھائی، تم بھی ایک انسان ہو، آ جاؤ بھائی، صحابہ کرام کا دور ہے. لیکن اس کا وہی بات ہماری آ گئی ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے. اس کے پھر احکام وراثت میں بھی الگ ہیں، یہ بھی ہم لوگ اس کے اوپر ذہن رہے ہمارا. یہ بات ہم اٹھائیں، ہم یہاں یہ مطالبہ کریں کہ ایسے ماں باپ، اور پھر یہ بھی ہے کہ کون طے کرے گا کہ یہ خنثی ہے، اس کو کون طے کرے گا؟ تو ظاہر ہے جس ماں باپ کے گھر میں وہ پلا بڑا ہے، جو ماں روز اس کو نیپیاں کرتی ہے، پیمپر کرتی ہے، اس کو پتہ ہے یہ کیا ہے.
اور وہ اس کی جنس کی تعین کرتے ہوئے اس کا اندراج کروائے گی نادرہ کے کارڈز کے اندر، اور اس میں بھی اگر وہ ایسی علامت اس کی ظاہر نہیں ہے تو بلوغت تک ویٹ کیا جائے گا کہ اس کی جنس کیا ہے. اگر بلوغت کے بعد اس کی جنس واضح ہو گئی تو ٹھیک ہے، وگرنہ وہ خنثی کے اس میں چلا جائے گا معاملے میں. اور اس کی وراثت کے جہاں تک مسائل ہیں، اس کی وراثت ہے بھائی. یہ جو ماں باپ ظالم لوگ اپنے بچے کو اٹھا کر وہ گروؤں کے حوالے کرتے ہیں، اور میں اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں، اپنا اپنا ہر بندے کا نقطہ نظر ہے. میری نظر میں یقین کریں کہ میں بڑی دفعہ رویا ہوں اس بات پر کہ اللہ اندھا ہے، وہ عزت کی زندگی گزار رہا ہے، اس سے تو نے ایک عضو لیا. ہر آدمی ان کو گالیاں دے رہا ہے، ہر آدمی ان کی طرف غلط وہ چیز کر رہا ہے. میں کانپ جاتا ہوں. میں ایک دفعہ جیل گیا تھا ناموس رسالت کے مسئلے پر، تو میں آج تک یقین کریں میں ایسے کانپ جاتا ہوں جب مجھے وہ یاد آتا ہے. تو وہاں قتل کے مقدمے میں یہی ایک تھا، تو اس کو انہوں نے پانی، قیدیوں کو، ہم چونکہ لاکس میں تھے، یعنی جس کو کہتے ہیں سیلز میں، تو ہمارا باہر نکلنا انہوں نے منع کیا تھا، تو وہ ہمیں پانی وغیرہ پلاتا تھا. تو وہ آ کر نہ ہر ایک سے وہ بات چیت کرتا، تو وہ آ کر چونکہ ہم علماء تھے تو اور قیدی اس کو آوازیں کستے، تنگ کرتے، پانی شانی وہ پلاتا، اس کی ڈیوٹی تھی. ہماری باری آتی تو ہم ظاہر ہے ہم تو علماء کا جو تھا، تو میں نے اس کو باتیں کرتے ہوئے میں نے کہا اس کو اچھی دعوت دیں. میں نے اس کو کہا تو اس کا ایک جملہ میرے اندر اتر گیا. میں نے کہا یار تم نوکریاں کرو، یہ ناچ گانا یہ چھوڑ. مسکرا کے نا اس کی اس مسکراہٹ کے اندر جو درد تھا میں آپ کو نہیں بتا. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب آپ اللہ کرے 2-4 دن بعد باہر نکلیں گے، میں بھی یہاں سے نکلوں گا، آپ مجھے اپنی ملازمت پہ رکھیں گے؟ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے مجھے رکھا، مجھے ڈرائیور رکھا، مجھے چوکیدار رکھا، لوگ کہیں گے مفتی خسرے رکھے ہوئے نے، مفتی خسریاں نال پھر اس طرح کا سٹائل تھا، مفتی خسریاں نال پھر دے. آپ کیا کریں گے؟ میں خاموش ہو گیا. لہٰذا بجائے اس کے کہ یہ سیکس ورکر کے طور پر ہمارے معاشرے کو تباہ کریں، ان کو پہلے تو کام دیں، اور کام نہیں دیتے ہیں تو بھائی خدا کے لیے میں اگر کسی اور کو 10 روپیہ دیتا ہوں نا، میں اس کو 500 روپیہ دیتا ہوں. میرا ایک اپنا مزاج ہے کہ یار اس کے پاس اگر اور ساتھ کہتا ہوں کہ یار غلط کام سے آ کر کم از کم بھیک جو مانگ رہے ہو انہوں نے بھی تو رہنا ہے. تو یہ ہمارے اس پروگرام سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ آواز اٹھنی چاہیے. اللہ پاک سب کو عقل دے، اللہ پاک سب کو عقل دے، اور اللہ پاک سب کو ہمت دے. جی مفتی صاحب. حضرت میں ذرا بات کر لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا جناب اپنا وہ ایسے ان سے جا کے ہاتھ ملاتے ہیں، تو آپ کو کس نے کہا ہے تبلیغ پہ لے جانے کے لیے؟ تو ابھی ہمارے ہاں یہاں کوئی بندہ آ جائے اس طرح کا، تو اس کا سارا کرائٹیریا چیک کرنے کے بعد ہی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے. تو جن لوگوں کے ساتھ وہ تبلیغ پہ جا رہے ہیں وہاں کوئی عام لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، وہ سارے علماء ہیں. تو پھر وہ خسرا نہیں ہے، پھر وہ خنثی نہیں ہے. اب ان کی داڑیاں ہیں، ان کی داڑیاں ہیں، بڑی بڑی داڑیاں رکھی جس ہیں. کی داڑھی آ گئی ہے وہ خنثی تو ہے ہی نہیں. چیک اینڈ بیلنس کے بغیر تو نہیں ہوتا نا. اوہو پھر وہ تو خنثی ہی نہیں ہے. ہم نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم خنثوں کو تبلیغ کر رہے ہیں؟ جس کی داڑھی آ گئی مولانا خسروں کے روپ میں جو ہیں، اب ان کو معاشرہ کیسے تبدیل کریں گے؟ انہوں نے روپ تو وہی دھارا ہے. شرعی نقطہ نظر سے وہ خنثی ہیں ہی نہیں ہیں، وہ مرد ہیں. وہ تو جن کی داڑھی آ گئی وہ مرد ہیں، جن کی عورتوں والی علامات آ گئی وہ عورتیں ہیں. جی جی تو وہ تو خنثی ہی نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. اب ہم یہ الزام تو نہیں لگا سکتے کہ وہ خنثی ان کے پاس بیٹھے ہوئے ان کو تبلیغ. میرے خیال سے اس کو ہم یوں لے لیتے ہیں کہ جو خنثی مشکل ہے وہ ربیع الاول کے کسی اجتماع میں اگر وہ نعت خوان ہے تو نعت نہیں پڑھ سکتا. وہ دعوت اسلامی کے کسی تبلیغی چلے میں کسی خنثی مشکل، جس کو خنثی یعنی عرفاً خنثی کہا جاتا ہے، جس کو شرعی طور پر شرعی خنثی کہا جاتا ہے، خنثی کہا جاتا ہے، وہ یہ نہیں کام کر سکتا. جس کی داڑھی آ گئی، جس کی علامات ظاہر ہو گئی، وہ مرد کے مشابہ ہے، تو ظاہر ہے اس پر تو احکام ہی مردوں والے ہیں. اب اس میں جو ہے نا، اس میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک مجھے آ کے یہ شہیدی صاحب کو آ کے ایسے ہاتھ میں لا رہا ہے اپنا خنثی، تو اب وہ عرف میں اس کو جو ہے نا، وہ جو شرعی عرف ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو عام عرف ہے اس میں جو ناچ گانے والا پتہ نہیں ہے وہ کون ہے، تو وہ آ کے ہاتھ میں لا رہا ہے. ظاہر ہے مولوی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی داڑھی ہے، تو یہ ظاہر ہے وہ تو اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خنثی نہیں ہے، لیکن یہ مرد کے مشابہ ہے، تو لہٰذا اس کو تبلیغ کرو اور اس کو برائی سے نکالو. یہ تو درست ہے.
اب یہ میڈیا کا، اخبارات کا، سوشل میڈیا کا قصور ہے کہ جو اس پکچر کے نیچے یہ لکھ دیتے ہیں کہ جناب فلاں مفتی صاحب، فلاں عالم صاحب، فلاں تبلیغی رہنما خنسا سے مل رہے ہیں یا خواجہ سرا سے مل رہے ہیں، تو اس سے معاشرے میں غلط بات جاتی ہے، تو اس کو ہم اس طرح سے لے لیں. میں آج وہ ایک ویڈیو آئی میں دیکھ رہا تھا، یہاں پہ شہیدی صاحب نے شاید یہ بات کی تھی کہ جینون کیس یہ ٹوٹل ملک میں کتنے ہوں گے؟ 19,000 بہت کم ہے. لیکن اگر آپ چوکوں پر گنتی کرنا شروع کر دیں گے تو وہ لاکھوں میں چلے جائیں گے. لاکھوں میں. بات کر رہا تھا، ہمارے ایک بہت بڑے طبیب ہیں کراچی کے، نام نہیں لوں گا، وہ ان کی زوجہ کئی مرتبہ میرے پاس آئے، وہ علاج کیا کرتے تھے، تو وہ علاج کے چکروں میں ان کے بیٹے کو وہ لے گئے، اور بیٹے کو انہوں نے، بیٹا تھا ان کا، اور اس کو انہوں نے اپنی ایسی صحبت میں کر دیا کہ وہ گھر بھی نہیں آ رہا. اب وہ بیچارے طبیب صاحب، حکیم، وہ روئے ہیں، ان کی بیگم روئے، بچے کی والدہ، وہ ان کے ماحول میں گھر آنے کے لیے صاحب سے کہتے ہیں ان کو غلط دوائی دے دیں. آپ سمجھیں، میرے مطلب یہ ہے کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. یہ سمجھیں ہمارے یہاں اپنے بچوں کو ایسے ماحول سے، یہ جو مانگنے میں بچے جاتے ہیں یا ان کے ماحول میں بچے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، مسئلہ یہ صحبت کا، ہمیں پتہ نہیں ہمارا بچہ پوری رات باہر کیا کر رہا ہے. تو خدا را بھائی اپنے بچوں کی رات، شب و روز پہ بھی توجہ رکھیں. یونیورسٹی کالج میں ان کے دوست کون ہیں ہمیں تو پتہ نہیں، ہم کہتے ہیں جان چھوڑی یونیورسٹی. ہمیں تو پتہ ہے بھائی، آپ کو پتہ ہے، میں فی زمانہ بات کر رہا ہوں. قریشی صاحب، گزارش یہ حقیقت ہے کہ آج یونیورسٹی کالج میں بھی بچے وہی خراب ہوتے ہیں جن کی صحبت بدلتی ہے. تو خدا را اپنے بچوں کی صحبت بھی اچھی کریں. سر پتہ ہے میں پتہ نہیں سماؤ میں اس چیز سے اگری نہیں کرتا. صحبت سے انسان کی گھر کی اگر ٹریننگ اچھی ہو نا، اگر انسان کی گھر کی ٹریننگ ایسی پکی ہو، سامنے جو مرضی، میں نے امریکہ میں بچیوں کو اتنا مطلب ایسے کر کے نا حجاب کرتے ہوئے دیکھا ہے. نیو یارک میں رہتی ہیں وہ بچیاں، بالکل، وہ کینیڈا میں رہتی ہیں بچیاں. گھر کی تربیت، گھر کی تربیت تو صحبت تو وہی ہو گئی نا. گھر کی تربیت وہاں پہ کیا منع، وہاں پہ کیا چیز کی مطلب ممانعت ہے، لیکن گھر کی ٹریننگ سر، گھر کی ٹریننگ سب سے پہلے، جہاں تربیت ہوتی ہے. ہاں گھر کی ٹریننگ سب سے پہلے. حضرت آپ کی اس بات سے 100% اتفاق ہے کہ ابتدائی جو تربیت ہے نا، جس کو آپ خمیر مایا کہتے ہیں، اس کا تعلق گھر سے ہے. بالکل. گھر میں اگر والدین مضبوط ہیں تو بچے کی بنیادیں مضبوط ہیں. وہ کمزور ہیں تو پھر اس کے بعد معاشرہ اس کو جدھر چاہے لے کے چلا جائے. 100% ٹرو. چلیں جی اذان فجر کی طرف چلتے ہیں. وقت ہو گیا اذان فجر کا اور ہمارے بھی جانے کا وقت ہو گیا ہے. سو اذان فجر سنتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي
الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. پاکستان پر اپنا فضل فرمائے آمین اور اللہ تعالیٰ پاکستان میں نیکیاں بول بالا فرمائے آمین. اور یہاں سے جو کتاب و سنت کا پیغام جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مسلمانوں کے دلوں میں اتار دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نعوذ بك جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم نعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم نعوذ من الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بما نخاف ونحذر. اللہ اکبر عدد ذنوبنا حتی تغفر. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا رب العالمین بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ پاکستان میں امن و سلامتی عطا فرما. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. اور اب ہم نعت رسول مقبول سنیں گے. ہمارا آپ کا ساتھ ختم نہیں ہوتا، ٹرانسمیشن چلتی رہتی ہے، آپ لوگ دیکھتے رہیے. لیکن میری اور علماء کرام کی اب آپ سے ملاقات ہوگی افطار پہ. دیکھتے رہیے رمضان میں بول. خوش رہیے. اللہ حافظ. سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز 12 کنٹیسٹنٹس کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا. جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.